السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم و مکرم سامعین، حاضرین و ناظرین کرام، الحمدللہ جامعہ انوارے کے زیر اہتمام مختلف کتابوں کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ نعمت الباری شرح صحیح بخاری، مصنف علامہ غلام رسول سعیدی صاحب علیہ رحمہ کی ریکارڈنگ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے۔ الحمدللہ کتاب الوضوء جلد اول، باب غسل الرجلین الی الکعبین، یہ پچھلے درس میں ہم اس کا پورا بیان اور اس کے ساتھ ساتھ باب استعمال فضل وضوء الناس، اس پر بھی ہم پچھلے درس میں گفتگو کر چکے ہیں۔ آج ہم اس کے بعد والا ایک نیا باب شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس کوشش کو اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ذریعے سے دین اور دنیا میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، اور جو ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیے باب نیا یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ حدثنا عبد الرحمن بن یونس قال حدثنا حاتم بن اسماعیل عن الجعد قال سمعت السائب بن یزید یقول ذهبت بی خالتی إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجيع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة۔ چلیے امام بخاری علیہ الرحمہ روایت کرتے ہیں، ہمیں عبد الرحمن بن یونس نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں حاتم بن اسماعیل نے حدیث بیان کی، از جعد انہوں نے کہا میں نے حضرت سائب بن یزید رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے میری خالہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ، بے شک میرے بھانجے کے سر میں درد ہے۔ آپ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا کی، پھر آپ نے وضو کیا، پھر میں نے آپ کے وضو کا پانی پیا، پھر میں آپ کی پشت کے پیچھے کھڑا ہو گیا، پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا جو چھپر کھٹ یعنی مسحری کی گھنڈی کی مثل تھی۔ یعنی چھپر کھٹ کہتے ہیں ایک تخت پلنگ جس کو سجایا گیا ہو، اور گنڈی جو عموماً لباس وغیرہ میں پہنتے ہیں گول قسم کی، تو وہ بتا رہے ہیں، تو اس کی گنڈی کی طرح گنڈی کی مثل تھی۔ باب کے عنوان کے ساتھ اس حدیث کی مطابقت اس جملے میں ہے میں نے آپ کے وضو کے پانی سے پیا، یعنی وہ پانی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے شریفہ سے لگ کر قطرات کی صورت میں گرا، ایک بات ہوگی قطرات کی صورت میں گرا، یا اس سے مراد وہ پانی ہے جو وضو کرنے کے بعد برتن میں بچ گیا، جیسے پچھلے درس میں بتایا گیا کہ یہاں پر وضو کا پانی، وضو کا بچا ہوا پانی، یا پھر وضو کرنے کے بعد اعضائے وضو سے گرنے والا جو پانی، دونوں بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ چلیے حدیث مذکور کے رجال کا تعارف، یعنی جو حدیث بیان کی گئی اس میں جو رجال ہیں، جو روات ہیں، راوی حضرات ہیں، ان کا تعارف۔ پہلے راوی ہیں حضرت عبد الرحمن بن یونس ابو مسلم البغدادی، یہ حفاظ حدیث میں سے ہیں، سن 224 ہجری میں وفات ہوئی۔ دوسرے راوی ہیں حاتم بن اسماعیل الکوفی، یہ مدینے میں رہے اور ہارون رشید کی خلافت میں مدینے میں سن 186 ہجری میں فوت ہو گئے۔ تیسرے راوی ہیں الجعد بن عبد الرحمن المدنی الکندی، ان کو تصغیر کے ساتھ جعید کہا جاتا ہے۔ چوتھے راوی ہیں حضرت سائب بن یزید رضی اللہ عنہ،
انہوں نے کہا جب میری عمر 7 سال کی تھی تو میری والدہ نے مجھے حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرایا۔ انہوں نے 5 احادیث روایت کی ہیں اور ان سب کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ یہ سن 51 ہجری میں مدینہ منورہ میں فوت ہو گئے۔ چلیے اب اس حدیث میں دیکھیں، ایک تو بات مفہوم جیسے پیچھے بتایا گیا ہے کہ وضو کا بچا ہوا پانی اس کے بارے میں، اور دوسری بحث ہے اس میں مہر نبوت کے بارے میں۔ تو بتا رہے ہیں مہر نبوت کا معنی اور مفہوم۔ اس حدیث میں مہر نبوت کا ذکر ہے، اس سے مراد وہ چیز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی دلیل ہے کہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی مبعوث نہیں ہوگا، یعنی آپ کے بعد کوئی نیا نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔ قاضی بیضاوی نے کہا خاتم النبوہ آپ کے 2 کندھوں کے درمیان ایک نشان ہے۔ کتب متقدمہ یعنی پہلے والی جو آسمانی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل وغیرہ، تو ان میں اس کی صفت بیان کی گئی ہے، یعنی یہ مہر نبوت کی صفت بیان کی گئی ہے۔ اور مہر نبوت اس بات کی علامت ہے کہ آپ وہی نبی ہیں جس کا آسمانی کتابوں میں وعدہ کیا گیا تھا۔ چلیے یہ حدیث تو ہوئی، اب آگے بتا رہے ہیں مہر نبوت کے متعلق متعدد روایات، یعنی یہی نہیں بلکہ اور کئی روایتوں میں مہر نبوت کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس حدیث میں بیان ہے کہ آپ کی مہر نبوت چھپر کھٹ کی گنڈی کے مثل تھی۔ اس کے متعلق اور بھی روایات ہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت میں مہر نبوت کو دیکھا، وہ کبوتر کے انڈے کی طرح تھی۔ عمر بن اخطب انصاری بیان کرتے ہیں مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو زید قریب آؤ اور میری پشت پر ہاتھ پھیرو۔ میں نے آپ کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو میری انگلیاں مہر نبوت پر تھیں۔ راوی نے پوچھا مہر نبوت کیسی تھی؟ انہوں نے کہا وہ بالوں کا گچھا تھا۔ ابو نضرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مہر نبوت کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا وہ آپ کی پشت میں ابھرا ہوا گوشت کا ٹکڑا تھا۔ حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس وقت آپ اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں گھوم کر آپ کے پیچھے آ گیا، آپ سمجھ گئے کہ میرا کیا ارادہ ہے۔ آپ نے اپنی پشت سے چادر گرا دی تو میں نے آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان ملی ہوئی انگلیوں کے مجموعے کی طرح مہر نبوت دیکھی، یعنی ملی ہوئی جیسے اس انداز میں دونوں ملی ہوئی انگلیوں کے مجموعے کے طرح، یعنی اس انداز میں یہ جو انگلیاں ملی ہوئی ہیں ان کا جو مجموعہ ہے اس کی طرح مہر نبوت دیکھی۔ اس کے گرد تل تھے جو چنے کے برابر مسے تھے۔ چلیے بتا رہے ہیں کہ ایک تو مہر نبوت ہے اور اس کے اطراف و اکناف میں تل کی طرح کچھ مسے جسے کہا جاتا ہے تو وہ اطراف میں تھے۔ چلیے بتا رہے ہیں مہر نبوت کے متعلق متعدد روایات کا حاصل۔ قاضی عیاض بن موسیٰ مالکی نے کہا ہے کہ مہر نبوت کی متعدد تفسیریں ہیں۔ حضرت صائب بن یزید نے کہا وہ چھپر کھٹ کی گنڈی کی طرح ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ نے کہا وہ کبوتر کے انڈے کی طرح ہے۔ حضرت عمر بن اخطب نے کہا وہ بالوں کے گچھے کی طرح ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا وہ گوشت کے ابھرے ہوئے ٹکڑے کی طرح ہے، اور حضرت عبداللہ بن سرجس نے کہا وہ چنے کے برابر مسوں کے مجموعے کی طرح ہے، اور ان سب کا معال ایک ہی ہے کہ وہ کبوتر کے انڈے کے برابر ابھرا ہوا گوشت تھا۔ علامہ یحییٰ بن شرف نووی نے بھی قاضی عیاض کی عبارت کا خلاصہ نقل کیا ہے۔ چلیے مہر نبوت کی حکمت کیا ہے بتا رہے ہیں۔ علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفی لکھتے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں ایمان اور حکمت کو بھر دیا گیا جیسا کہ احادیث صحیحہ میں ہے تو اس پر مہر لگا دی گئی، جیسا کہ جو برتن مشک اور موتیوں سے بھرا ہوا ہو تو اس پر مہر لگا دی جاتی ہے تاکہ اس مہر کی وجہ سے دشمن اس برتن تک رسائی نہ حاصل کر سکے۔
کیونکہ جس چیز پر مہر لگا دی جائے وہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی چیز کی حفاظت کی یہی تدبیر کی ہے، اور مہر کی وجہ سے کسی چیز کے متعلق انسانوں کا شک اور جھگڑا ختم ہو جاتا ہے اور اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ وہی چیز ہے۔ پس جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں مہر لگا دی تو آپ کا قلب مطمئن ہو گیا اور اس میں نور باقی رہا، اور قلب کی قوت پشت میں نافذ ہو گئی۔ پس آپ کے کندھوں کے درمیان کبوتر کے انڈے کے برابر ابھرا ہوا گوشت ظاہر ہو گیا۔ اسی وجہ سے میدان محشر میں آپ کا نمایاں ظہور ہوگا اور تمام رسولوں میں سب سے پہلے آپ کو شفاعت عطا کی جائے گی، اور آپ مقام محمود پر فائز ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء میں ثنا اور ساتھ ہی ساتھ سچائی کے ساتھ آپ کو مخصوص کیا ہے۔ تمام انبیاء میں ایک تو تعریف آپ کی بہت زیادہ ہے، اور سچائی ثنائے صدق جو بتا رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو مخصوص کیا ہے، اور آپ کے سوا کسی اور نبی نے صدق کی ثنا نہیں کی، جیسا کہ اس آیت میں ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اور ایمان والوں کو یہ خوشخبری دیں کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس قدم صدق ہے، یعنی قدم صدق یعنی ثابت قدمی۔ آگے خود بتا رہے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں کہا قدم صدق سے مراد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو قیامت کے دن تمہاری شفاعت کرنے والے ہیں۔ اسی طرح حسن بصری، حضرت قتادہ اور زید بن اسلم نے اس آیت کی تفسیر کی ہے۔ چلیے حضرت صائب بن یزید کا تذکرہ اور بعض دیگر مسائل۔ اس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صائب بن یزید کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرنا چاہیے، اور حضرت صائب بن یزید سن 2 ہجری میں پیدا ہوئے اور حجۃ الوداع میں حاضر ہوئے تھے، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے آ رہے تھے تو یہ دوسرے بچوں کے ساتھ آپ کے استقبال میں ثنیۃ الوداع کی طرف نکلے تھے۔ حافظ بیہقی حضرت صائب بن یزید سے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے مدینہ آئے تو لوگوں نے آپ کا استقبال کیا، میں بھی بچوں میں آپ کے ساتھ تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو عورتیں، بچے اور بچیاں مل کر یہ گا رہی تھیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ میں کہتا ہوں کہ ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ جب آپ مکے سے مدینہ آئے تھے اس وقت یہ اشعار پڑھے گئے تھے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب آپ غزوہ تبوک سے مدینہ پہنچے تھے۔ شیخ ابن قیم جوزی نے بھی اسی طرح لکھا ہے۔ انہوں نے مزید یہ لکھا ہے کہ جو شخص مکے سے مدینہ آئے تو اس راستے میں ثنیۃ الوداع نہیں ہے، یہ مقام اس راستے میں ہے جو کوئی شخص شام سے مدینہ آئے۔ حضرت صائب نے کہا میں نے آپ کے وضو کے پانی سے پیا۔ اس میں یہ دلیل ہے کہ وضو کا مستعمل پانی پاک ہے، اس سے مراد وہ پانی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے شریفہ سے لگ کر قطرات کی صورت میں گرا تھا۔ چلیے وضو کے مستعمل پانی کے متعلق امام ابو حنیفہ کے قول کو حافظ ابن حجر کا رد کرنا۔ حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی شافعی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں امام بخاری علیہ رحمہ اس باب میں جو احادیث ذکر کی ہے ان سے استدلال کر کے وہ اس شخص کے قول کا رد کرنا چاہتے ہیں جو وضو کے مستعمل پانی کو نجس کہتا ہے، اور وہ ابو یوسف کا قول ہے۔ امام شافعی نے کتاب الام میں لکھا ہے امام ابو یوسف اور امام محمد نے اس قول سے رجوع کر لیا ہے، اور امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے وضو کے مستعمل پانی کے متعلق 3 روایت آپ سے مروی۔ پہلی روایت یہ طاہر ہے لیکن مطہر نہیں ہے، دوسری نجاست خفیفہ کے ساتھ نجس، تیسری یہ نجاست غلیظہ کے ساتھ نجس، اور یہ احادیث امام ابو حنیفہ کا رد کرتی ہیں
کیونکہ نجس چیز سے تبرک حاصل نہیں کیا جاتا اور نہ نجس چیز کو پیا جاتا ہے۔ حافظ بدر الدین عینی کا امام ابو حنیفہ کی طرف سے دفاع کرنا، یعنی اوپر حافظ ابن حجر عسقلانی وہ کیا کیے، امام اعظم ابو حنیفہ کا جو مسلک تھا، جو قول تھا، جو پہلے ذکر کیا گیا، اس پر اعتراض کیے۔ تو اب حافظ بدر الدین عینی جو کہ حنفی ہیں، شارح بخاری ہیں، وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف سے دفاع کر رہے ہیں۔ علامہ بدر الدین محمود بن عینی حنفی حافظ عسقلانی کی اس عبارت کا رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں، میں کہتا ہوں اس قائل نے اس تشنیع سے امام ابو حنیفہ پر رد کا اظہار کیا ہے، اور اس کا رد بہت بعید ہے، کیونکہ جس پانی کو حضرت صائب نے پیا تھا ضروری نہیں کہ وہ وضو کا مستعمل پانی ہو، وہ وضو کے برتن میں بچا ہوا پانی بھی ہو سکتا ہے، اور اگر بالفرض یہ پانی وہ تھا جو آپ کے اعضائے شریفہ سے لگ کر گرا تھا، تو امام ابو حنیفہ آپ کے مستعمل پانی کو نجس نہیں کہتے، اور وہ اس سے بری ہیں۔ وہ آپ کے مستعمل پانی کو نجس کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ تو آپ کے پیشاب کو بلکہ آپ کے تمام فضلات کو طاہر کہتے ہیں۔ اس کے باوجود ہم بتا چکے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک وضو کا مستعمل پانی نجس ہے، کیونکہ فقہائے احناف کا فتویٰ اس قول پر ہے کہ وضو کا مستعمل پانی طاہر غیر مطہر ہے، لہٰذا اس معاند کا شور و شغب منقطع ہو گیا۔ چلیے، یہ دوسری جگہ ہے جہاں علامہ عینی نے یہ تصریح کی ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فضلات طاہر ہیں، اور سخت حیرت ہے کہ شیخ انور شاہ کشمیری اور احمد رضا بجنوری نے لکھا ہے کہ مجھے ابھی تک عینی کی یہ عبارت نہیں ملی۔ باب مذکور کی یہ حدیث شرح صحیح مسلم جلد 6 صفحہ 805 پر موجود ہے، وہاں اس حدیث کی شرح نہیں کی گئی ہے، صرف 2 سطروں میں مہر نبوت کی مختلف احادیث میں تطبیق دی ہے۔ چلیے، باب یہاں پر ختم ہوا، اب یہاں سے نیا باب شروع کر رہے ہیں۔ باب من مضمض واستنشق من غرفۃ واحدۃ، جس نے ایک چلو پانی سے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا۔ باب سابق اور اس باب میں مناسبت یہ ہے کہ دونوں کا تعلق وضو سے۔ حدیث نمبر 151، حدیث نمبر 151، حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد أنه أفرغ من الإناء على يديه فغسلهما ثم غسل أو مضمض واستنشق من كفة واحدة ففعل ذلك 3 فغسل وجهه 3 ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين ومسح برأسه ما أقبل وما أدبر وغسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری علیہ رحمہ روایت کرتے ہیں، ہمیں مسدد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں خالد بن عبداللہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں عمرو بن یحییٰ نے حدیث بیان کی، از والد خود از حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ، کہ انہوں نے برتن سے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا، پس دونوں ہاتھوں کو دھویا، پھر انہوں نے ایک چلو سے دھویا یا کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پس یہ 3 مرتبہ کیا، پھر 3 مرتبہ چہرہ دھویا، پھر 2 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھویا، پھر سر پر مسح کیا، آگے سے ہاتھ سر کے پیچھے لے گئے اور پیچھے سے ہاتھ آگے لے آئے، اور آپ اپنے دونوں پیروں کو ٹخنوں تک دھویا، پھر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو اسی طرح تھا۔ چلیے، اس حدیث کی تخریج اور شرح کے لیے صحیح بخاری صفحہ 185 کا مطالعہ فرما لیں، اور ایک چلو سے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنے کی تحقیق صحیح بخاری تخریج یعنی یہ حدیث اصل کہتے ہیں، حدیث کا تخریج کرنا مطلب حدیث کون سی کتاب میں ذکر کی گئی اس کو نکالنا، فلاں کتاب میں حدیث ہے، فلاں کتاب میں حدیث ہے، فلاں کتاب میں حدیث ہے، اس کو تخریج کرنا کہتے ہیں جی۔ اور ایک چلو سے کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کی تحقیق صحیح بخاری صفحہ 140 میں مطالعہ فرما لیں۔ تو بہرحال حدیث بیان کیے، اب اس کی شرح کے لیے اشارہ کر دیے کہ مذکورہ جو
جلد اول میں صفحہ 185 پر اور صفحہ 140 پر اس کی وضاحت گزر چکی ہے، وہاں اس کا مطالعہ فرما لیں۔ یہاں سے نیا باب شروع ہو رہا ہے، باب مسح الرأس مرتن، سر کا مسح ایک مرتبہ کرنا۔ اس باب میں یہ بیان کیا ہے کہ سر کا مسح صرف ایک بار کیا جائے گا۔ باب سابق میں یہ بیان کیا تھا کہ ایک چلو پانی سے کلی کی جائے اور ناک میں پانی ڈالا جائے، اور اس باب میں ایک بار سر کے مسح کا ذکر ہے، اور یہ دونوں باب وضو کے ارکان پر مشتمل ہیں، اسی لیے باہم متناسب ہیں، یعنی دونوں میں اس طرح تعلق اور نسبت پائی جا رہی ہے کہ دونوں بھی وضو کے افعال ہیں۔ حدیث نمبر 192، حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا وہیب قال حدثنا عمرو بن یحیی عن ابیہ قال شہدت عمرو بن ابی حسن سأل عبد الله ابن زید عن وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فدعا بطور من ماء فتوضأ لهم فكفأ على يديه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء ثم أدخل يده في الإناء فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر بهما ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه۔ چلیے اب اس کا ترجمہ بیان کر رہے ہیں کہ امام بخاری علیہ رحمہ روایت کرتے ہیں، ہمیں سلیمان بن حرب نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں وہیب نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں عمرو بن یحییٰ نے حدیث بیان کی از والد خود، انہوں نے کہا میں عمرو بن ابی حسن کے پاس تھا، انہوں نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے متعلق سوال کیا، انہوں نے پانی کا بڑا برتن منگایا، پھر ان کے سامنے وضو کیا، پھر اس بڑے برتن کو اپنے دونوں ہاتھوں پر انڈیلا، بس دونوں ہاتھوں کو 3 بار دھویا، پھر اپنا ہاتھ پانی کے برتن میں ڈالا، پھر 3 چلو پانی لے کر 3 بار کلی کی اور 3 بار ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنا ہاتھ پانی کے برتن میں ڈالا، پھر پس اپنے چہرے کو 3 بار دھویا، پھر اپنا ہاتھ پانی کے برتن میں ڈالا، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو 2 بار کونیوں تک دھویا، پھر اپنا ہاتھ برتن میں ڈالا، بس اپنے سر کا مسح کیا، بس اپنے دونوں ہاتھوں کو آگے سے پیچھے لے گئے، پھر پیچھے سے آگے لائے، پھر اپنے ہاتھ کو برتن میں ڈالا، بس اپنے دونوں پیروں کو دھویا۔ وحدثنا موسیٰ قال حدثنا وہیب قال مسح رأسہ مرتن، اور ہم کو موسیٰ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہم کو وہیب نے حدیث بیان کی، وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک بار سر کا مسح کیا۔ بہرحال اس حدیث کی تخریج اور شرح کے لیے صحیح بخاری صفحہ 185 اور صحیح بخاری صفحہ 140 کا مطالعہ کر لیں، بہرحال اس کی وضاحت بھی پہلے گزر چکی۔ اب یہاں سے ایک نیا باب شروع کر رہے ہیں، باب وضوء الرجل مع امرأتہ وفضل وضوء المرأۃ، مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ وضو کرنا اور عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا۔ اس باب میں یہ بیان ہے کہ مرد اور اس کی بیوی ایک برتن سے پانی لے کر وضو کریں، اور عورت کے پانی لینے کے بعد جب مرد اس عورت کے چھوڑے ہوئے پانی سے وضو کرے گا تو اس کا کیا حکم ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں وَتَوَضَّأَ عُمَرُ بِالْحَمِيمِ مِنْ بَيْتِ نَصْرَانِيَّةٍ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نصرانیہ کے گھر سے گرم پانی لے کر وضو کیا۔ اس اثر پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ حضرت عمر کے اس اثر کی باب کے عنوان کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں ہے۔ اثر یعنی حدیث کے جو مترادف الفاظ ہوتے ہیں، مترادف نام ہیں، خبر ہے، اثر ہے، حدیث ہے، تو یہاں پر اثر لایا گیا ہے۔ تو اس اثر پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ حضرت عمر کے اس اثر کی باب کے عنوان کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کتاب کی تدوین سے امام بخاری علیہ رحمہ کی غرض صرف احادیث کی عبارت کو جمع کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کی غرض اس سے عام ہے، اس لیے وہ آثار صحابہ، فتاوی سلف یعنی گزرے ہوئے بزرگان دین کے فتاوی
اور اقوال علماء اور قرآن مجید اور احادیث میں وارد مشکل الفاظ کے معانی بھی ذکر کرتے ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس اثر سے امام بخاری کا مقصود یہ ہے کہ گرم پانی سے وضو کرنا جائز ہے، اور نصرانی عورت کے گھر سے پانی لے کر وضو کرنا جائز ہے جب تک یہ ثابت نہ ہو کہ یہ پانی نجس ہے۔ یعنی اگر کوئی نصرانی یہاں پر ذکر ہے تو اس لفظ کو ہی دیکھتے ہوئے اگر کسی نصرانی آدمی کے گھر کے پاس وضو کرنے کے لیے اس سے پانی لیے ہیں تو وہ پانی لے کر وضو کرنا جائز۔ کب؟ جب تک کہ اس کے وہ پانی نجس ہے یہ اندازہ نہ ہو۔ اگر پانی نجس ہے، اگر اندازہ ہو گیا ہے، معلوم ہو گیا ہے، تو وہ پانی سے اب وضو نہیں کر سکتے۔ پاک ہے پانی، اندازہ سمجھ میں بھی آ رہا ہے پاک ہونے کا، لہذا اس پانی سے وضو کر سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 193 حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم جميعا۔ امام بخاری علیہ رحمہ روایت کرتے ہیں، ہمیں عبداللہ بن یوسف نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں امام مالک نے خبر دی از نافع از حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مرد اور عورتیں اکٹھے وضو کرتے تھے۔ چلیے، اکٹھے یعنی ایک ساتھ وضو کیا کرتے تھے۔ اس حدیث کی باب کے عنوان سے صرف ایک جز میں مطابقت ہے، یعنی مرد اور عورت اکٹھے ایک ساتھ جمع ہو کر وضو کرتے تھے، اور اس حدیث میں یہ مذکور نہیں ہے کہ وہ ایک برتن سے پانی لے کر وضو کرتے تھے، حتیٰ کہ یہ لازم آئے کہ مرد نے عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کیا۔ البتہ ایک اور حدیث میں یہ تصریح ہے، وہ حدیث کیا ہے؟ نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم اور عورتیں ایک برتن سے پانی لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں وضو کرتے تھے۔ چلیے، اب اس حدیث میں جو مسائل آ رہے ہیں اس کو بتا رہے ہیں کہ مردوں اور عورتوں کا ایک برتن سے پانی لے کر وضو کرنے کا جواز اور دیگر مسائل۔ نمبر 1، صحابی جب کسی فعل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی طرف نسبت کرے تو جمہور کے نزدیک وہ مرفوع حدیث کے حکم میں ہے۔ یعنی صحابی جب کوئی کام کرے اور پھر وہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی طرف منسوب کرے کہ حضور کے زمانے میں ایسا کیا جاتا تھا، تو اب وہ جو عمل ہے صحابی کا، تو وہ عمل کیا ہے؟ حدیث مرفوع کے حکم میں ہو جائے گا۔ تو حدیث کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، اصول حدیث میں بیان کیا گیا ہے، تو یہاں حدیث مرفوع کے حکم میں یہ ہو جائے گا۔ دوسری بات، اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ مرد اور عورت کا ایک برتن سے پانی لے کر وضو کرنا جائز ہے۔ مرفوع حدیث پہ بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ مرفوع حدیث بہت کیا کہیں گے کہ اس کو مرفوع حدیث بہت ہی اعلیٰ ترین احادیث میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ حدیث مرفوع کا مطلب کہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ راوی حدیث کو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف اس کی نسبت کرے کہ میں نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے یا پھر ایسے کہتے ہوئے سنا ہے، تو عمل خود کرے اور نسبت حضور کی طرف کرے، یا پھر پوری حدیث حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف منسوب کرے، اس کو حدیث مرفوع کہا جاتا ہے۔ چلیے، تو دوسری بات بتا رہے ہیں، اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ مرد اور عورت کا ایک برتن سے پانی لے کر وضو کرنا جائز ہے، اور رہا عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا، تو امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک مرد کا اس پانی سے وضو کرنا جائز ہے۔ یعنی عورت وضو کرنے کے بعد پانی اگر بچے رہ جائے تو بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا شوہر کے لیے، مرد کے لیے امام شافعی علیہ رحمہ کے پاس جائز ہے بالکل۔ امام بغوی نے کہا اس میں کوئی کراہت نہیں ہے کیونکہ اس کے ثبوت میں احادیث صحیحہ وارد ہیں۔ امام مالک، امام ابو حنیفہ اور جمہور علماء کا بھی یہی قول ہے۔ صحیح احادیث اس میں وارد ہوئے ہیں کہ آئے ہیں کہ عورت وضو کرنے کے بعد پانی جو بچا ہوا ہوتا ہے تو مرد اس سے وضو کر سکتا ہے۔ اور امام احمد نے کہا ہے کہ اگر وہ اس عورت کے ساتھ تنہا ہو
تو پھر اس کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ امام احمد بن حنبل، یعنی مرد اور عورت دونوں الگ تنہا وضو کر رہے ہیں تو ایسے مقام پر چاہیے کہ پہلے مرد وضو کرے، اس کے بعد پھر عورت وضو کرے۔ یہ دوسرا۔ تیسرا مسئلہ بتاتے ہیں، مردوں اور عورتوں کے ایک برتن سے پانی لے کر غسل کرنے کے متعلق امام طحاوی اور علامہ قرطبی اور علامہ نووی نے یہ نقل کیا ہے کہ یہ جائز ہے، یعنی مرد اور عورت ایک برتن سے پانی لے کر غسل کرنے کے متعلق کیا ہے، وہ مذکورہ علماء کہتے ہیں کہ جائز ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک برتن سے پانی لے کر غسل جنابت کیا اور دونوں نے اکٹھے نماز کے لیے وضو کیا، یعنی دونوں ایک ہی برتن سے غسل کیے اور ساتھ ہی ساتھ دونوں ایک ساتھ اکٹھے جمع ہو کر کیا ہے نماز پڑھنے کے لیے وضو کیے۔ تاہم مردوں کا اجنبی عورتوں کے ساتھ ایک برتن سے پانی لے کر وضو کرنا جائز نہیں، یعنی یہ تو جو احکام بتا رہے تھے شوہر اور بیوی یا پھر گھر میں اگر کوئی مرد ہے تو جو قریبی رشتہ داروں کا ہے تو وہ سارے احکام جو ابھی بتائے گئے ان کے لیے۔ ہاں البتہ اجنبی مرد جو ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے بتا رہے ہیں کہ تاہم مردوں کا اجنبی عورتوں کے ساتھ ایک برتن سے پانی لے کر وضو کرنا جائز نہیں ہے، البتہ مردوں کا اپنی بیوی کے ساتھ ایک برتن سے پانی لے کر وضو کرنا جائز ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ، یہ آخر میں فیصلہ کن بات ہے، سب کے پاس ہے جو بتائے کہ گھر میں اگر بیوی کے ساتھ وضو کر رہے ہیں تو تقدیم و تاخیر، پہلے شوہر بعد میں بیوی اس انداز میں، یا پھر پہلے بیوی بعد میں شوہر اس انداز میں وضو یا پھر غسل کر سکتے ہیں ایک برتن سے۔ ہاں البتہ مرد ہیں اور مرد کیا کر رہے ہیں، اجنبی عورت کے ساتھ ایک ہی برتن سے پانی لے رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے جائز نہیں ہے، علماء کرام نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے۔ تو مفتی صاحب یعنی بیوی کے ساتھ ساتھ محرم بھی شمار ہے اس میں، جیسا والدہ ہے، بہنیں ہیں، سگی بہنیں ہیں، یعنی جو محرم ہیں۔ جی جی، تو محرم کے ساتھ مطلب ایک برتن کے بچے ہوئے پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، محرم یعنی صرف بیوی نہیں بلکہ بیوی کے علاوہ محرم بھی اس میں شامل ہیں۔ جی البتہ اجنبی عورت مانے غیر محرم جو عورتیں ہیں، جی ہاں، محرم عورتیں جی، تو ان کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر کیا ہے مرد اور زن کا اختلاط ہو جائے گا تو انتشار ہونے اور پھر کیا ہے فتنے کا اندیشہ ہے، تو لہٰذا اسی لیے یہ احتیاطی طور پر ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ چلیے اب یہاں پر باب ختم ہوا، نیا باب ہم شروع کر رہے ہیں۔ باب سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضوءہ علی المغمى علیہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے وضو کے پانی کو بے ہوش شخص پر ڈالنا۔ چلیے اب بتا رہے ہیں بے ہوشی، جنون اور نیند میں فرق یہ ہے کہ جنون میں عقل مسلوب ہو جاتی ہے، یعنی جنون جب طاری ہوتا ہے تو عقل پر کیا ہے بالکل مسلوب، اصل اس کے معنی آتے ہیں عقل چھین لی جاتی ہے، یعنی عقل کام نہیں کرتی جنون جب طاری ہوتا ہے۔ اور بے ہوشی میں عقل مغلوب ہو جاتی ہے، یعنی عقل تو اپنے ٹھکانے پر رہتی ہے لیکن وہ انسانی جسم پر غالب آ جاتی ہے، وہ انسانی جسم کیا ہے غالب آ جاتی ہے۔ تو بے ہوشی کا مطلب بے ہوشی عقل پر غالب آ جاتی ہے۔ تو دو چیزیں دیکھیں، ایک ہے عقل مسلوب ہونا یعنی عقل پوری کی پوری چلے جانا، اور عقل مغلوب ہونا یعنی کہ کوئی دوسری چیز کیا ہے عقل پر غالب آ جانا، یہ دوسری چیز۔ تو جنون میں عقل مسلوب ہوتی ہے اور پھر بے ہوشی میں عقل مغلوب ہوا کرتی ہے، اور نیند میں عقل مستور ہو جاتی ہے، یعنی عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں نیند کی حالت میں۔ چلیے باب سابق کے ساتھ اس باب کی مناسبت یہ ہے کہ دونوں بابوں میں وضو کے بچے ہوئے پانی کا ذکر ہے۔ باب سابق میں یہ بتایا تھا کہ عورت کے وضو کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا جائز ہے، اور اس باب میں یہ بتایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وضو کے بچے ہوئے پانی کو بے ہوش شخص پر ڈال دیا۔ چلیے حدیث نمبر 194، حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنکدر قال سمعت جابرا يقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وانا
मरीद ला अक़िलु फ़तवद्दअ वसब्ब अलैया मिन वज़ूइही फ़अक़ल्तु फ़क़ुल्तु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिमनिल मीरासु इन्नमा यरिसुनी कलालतुन फ़नज़लत आयतुल फ़राइज़। चलिए तर्जुमा बता रहे हैं। इमाम बुखारी अलैहि रहमा रिवायत करते हैं, हमें अबुल वलीद ने हदीस बयान की, उन्होंने कहा हमें शुअबा ने हदीस बयान की, अज़ मोहम्मद बिन मुनकदिर उन्होंने कहा मैंने हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु को ये बयान करते हुए सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी इयादत करने के लिए तशरीफ़ लाए। मैं उस वक्त बीमार था और मुझे होश नहीं था। आपने वज़ू किया और मुझ पर अपने वज़ू का पानी डाला तो मुझे होश आ गया। मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह मेरी विरासत किसको मिलेगी, मेरा वारिस तो सिर्फ़ कलाला होगा। फिर फ़राइज़ विरासत के अहकाम की आयत नाजिल हुई। चलिए हदीस मज़कूर के रिजाल का तारुफ़, यानी इस हदीस में जितने रुवात हैं उनका तारुफ़ कर रहे हैं। पहले रावी हैं इसमें अबुल वलीद तयालुसी हिशाम बिन अब्दुल मलिक, दूसरे हैं शुअबा बिन हज्जाज, इनका तारुफ़ हो चुका है। तीसरे हैं मोहम्मद बिन मुनकदिर तैमी, ये मशहूर ताबिई हैं, ये इल्म और ज़ुहद के जामिअ थे। मुनकदिर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के मामू थे। उन्होंने हज़रत आयशा से अपनी ज़रूरत का ज़िक्र किया तो हज़रत आयशा ने फरमाया मेरे पास जो पहली चीज़ आएगी मैं उसको तुम्हारे पास भेजूँगी। फिर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास 10,000 दिरहम आए, हज़रत आयशा ने वो उनके पास भेज दिए। उन्होंने इस रकम से एक बांदी ख़रीद ली और उससे मोहम्मद पैदा हुए जो बहुत इबादत गुजार और पुरसोच थे। ये 131 हिजरी में फौत हो गए थे। चौथे रावी हैं हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा, बहुत बड़े सहाबी हैं, इनका तारुफ़ पहले हो चुका है। बाब के उन्वान के साथ इस हदीस की मुताबिकत इस जुमले में है कि मुझे होश नहीं था, आपने वज़ू किया और मुझ पर अपने वज़ू का पानी डाला। चलिए इस हदीस में एक लफ्ज़ आया है कलाला और फ़राइज़, तो उसका क्या मतलब है, उसके क्या मानी हैं बता रहे हैं। इस हदीस में कलाला का लफ्ज़ है। कलाला उस शख्स को कहते हैं जिसका ना वालिद हो ना उसकी औलाद हो, यानी मय्यत का इंतकाल हो जाए, ना उसका वालिद बाहयात हो ना उसकी औलाद हो। और इस हदीस में विरासत और फ़राइज़ का लफ्ज़ है। फ़राइज़ से मुराद किताबुल्लाह में वारिसों के जो हिस्स मुक़द्दर हैं, यानी किताबुल्लाह में अल्लाह तबारक व तआला ने वारिसों के लिए जो हिस्से मुक़र्रर किए हैं उनको फ़राइज़ कहा जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू के पानी से शिफा और बरकतों का हुसूल। अल्लामा बदरुद्दीन आइनी ने कहा है कि इस हदीस में ये दलील है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों की बरकत हर बीमारी को ज़ाइल कर देती है। अल्लामा अब ज़ाइल करती है, यानी हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक हाथों से जो पानी लगा है तो उस पानी की बरकत से हर किस्म की बीमारी ज़ाइल और दूर हो जाती, ख़त्म हो जाती। अल्लामा अबुल हसन इब्ने बत्ताल मालिकी लिखते हैं इस हदीस में सालिहीन के पानी पर दम करने और पानी को हाथ लगाने और उससे उनकी बरकत की तवक्कुअ का सबूत है। यानी जो लोग बुज़ुर्गान दीन के पास पानी ले जाकर दम कराते हैं या फिर बुज़ुर्गान दीन के हाथ से लगा हुआ पानी लेकर उससे बरकत हासिल करते हैं, और ये अक़ीदा होता है कि इनसे दम कराया हुआ पानी बरकत वाला होता है और इनके हाथ से लगा हुआ पानी बरकत वाला होता है, और ये जो उम्मीद और इसी तवक्कुअ रखते हैं तो इस हदीस में उसका सबूत भी मिलता है। हदीस नंबर क्या है मुफ्ती साहब? ये हदीस नंबर देखें, बुखारी शरीफ की हदीस नंबर ये 194 हदीस है। इसका मुख्तसर तर्जुमा फरमाइए दोबारा। पहले हम इसका खुलासा कर देंगे, उसके बाद फिर इस हदीस को फिर दोबारा हम इसका तर्जुमा करेंगे। देवबंदी शारिह सैयद अहमद रज़ा बिजनौरी लिखते हैं आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक की बरकत से हर इल्लत व मर्ज़ दूर हो जाती है। इल्लत यानी बीमारी दूर हो जाती है। नंबर 2, बुज़ुर्गों की रुक़या झाड़ फूँक वग़ैरह से भी फ़ायदा और बरकत हासिल हो सकती है, यानी बुज़ुर्गों के पास जो दम कराया जाता है तो उसका भी असर हुआ करता है, उससे बीमारियां दूर हुआ करती हैं। शेख तक़ी उस्मानी लिखते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर इलाज अपने वज़ू का पानी उन पर डाला। पहले जो
فضل النبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا تھا وہ بطور تبرک تھا اور یہ بطور علاج ہے۔ معلوم ہوا دونوں طریقے جائز ہیں، یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ سے لگا ہوا پانی یا پھر وضو کرنے کے بعد بچا ہوا پانی اگر بطور تبرک کے ڈالیں تب بھی درست ہے، یا بطور علاج کے ڈالیں تب بھی درست ہے۔ اس حدیث میں یہ دلیل بھی ہے کہ اکابر کو اصاغیر کی عیادت کرنی چاہیے، یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام حالانکہ سردار انبیاء ہوتے ہوئے ایک صحابی رسول جب ان کو مرض لاحق ہوا، بیمار پڑ گئے تو ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، تو اس حدیث میں اس بات کی دلیل بھی ملتی ہے کہ بڑے حضرات جو بلند مقام و مرتبے والے ہیں یا پھر ضعیف العمر حضرات ہیں، تو وہ لوگ اگر چاہے تو کسی چھوٹے آدمی کی یا پھر ان سے کم عمر آدمی کی عیادت کے لیے جائیں۔ اس میں اس بات کا دلیل ثبوت بھی ہے۔ باب مذکور کی یہ حدیث شرح صحیح مسلم جلد 4 صفحہ 457 پر مذکور ہے۔ اس کی شرح کے حسب ذیل عنوانات: پہلا عنوان، شرح صحیح مسلم میں اس حدیث کی شرح میں کیا باندھا گیا ہے؟ فرائض کا لغوی معنی۔ دوسرا، مسلمان اور کافر کی ایک دوسرے کی وراثت میں مذاہب۔ تیسرا، آثار صالحین سے تبرک حاصل کرنا۔ چوتھا، کلالہ کی تعریف۔ تو الحمدللہ اب یہاں پر ہم یہ باب مکمل کر چکے ہیں۔ چونکہ بیان کیے بتایا گیا تھا کہ پھر ایک مرتبہ اس حدیث کا ترجمہ کریں، تو ہم ترجمہ کریں گے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ یہ بیان کرتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہما کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ میں اس وقت بیمار تھا اور مجھے ہوش نہیں تھا۔ آپ نے وضو کیا اور مجھ پر اپنے وضو کا پانی ڈالا تو مجھے ہوش آ گیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری وراثت کس کو ملے گی؟ میرا وارث تو صرف کلالہ ہوگا۔ پھر فرائض یعنی وراثت کے احکام کی آیت نازل ہو گئی۔ چلیے اب یہ باب یہاں پر مکمل ہوا۔ اب ہم یہاں سے نیا باب شروع کر رہے ہیں۔ باب الغسل والوضوء فی المغضب والقدح والخشب والحجارت۔ مغصب اور پیالے اور لکڑی اور پتھر کے برتن میں غسل اور وضو کرنا۔ چلیے الفاظ کی یہاں پر بتا رہے ہیں کہ مغصب کپڑے دھونے اور رنگنے کے برتن کو کہتے ہیں۔ اردو میں اس کو ٹب یا لگن کہا جاتا ہے۔ علامہ عینی نے اس کے معنی مرکن لکھا ہے۔ اس باب کی باب سابق کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ دونوں میں وضو کا ذکر ہے۔ تو بہرحال ٹب، اب یہ مغصب جو لفظ آیا ہے اس میں خا میم خا ضاد با کے ساتھ، تو یہ کیا ہے؟ اس کے معنی ہے ٹب یا لگن۔ حدیث نمبر 195 ہے۔ حدثنا عبد الله بن منیر سمع عبد الله بن بکر قال حدثنا حمید عن انس رضی اللہ عنہ قال حضرت الصلاة فقام من كان قریب الدار الى اهله وبقي قوم فأوتي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بمخصب من حجارة فيه ماء فصغر المخصب ان يبسط فيه كفه فتوضأ القوم كلهم قلنا كم كنتم قال 80 وزيادة۔ امام بخاری علیہ رحمہ روایت کرتے ہیں کہ ہمیں عبداللہ بن منیر نے حدیث بیان کی۔ انہوں نے عبداللہ بن بکر سے سنا، انہوں نے کہا ہمیں حمید نے حدیث بیان کی، حمید نے حدیث بیان کی از حضرت انس رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے بیان کیا کہ نماز کا وقت آ گیا تو جس کے اہل کا گھر قریب تھا، یعنی جن کے اہل و عیال کا گھر مسجد کے بالکل قریب تھا، وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، یعنی وہ گئے اور پھر گھر پر جا کر وضو بنا کر آئے، اور باقی لوگ وہیں رہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پتھر کا مغصب لایا گیا، یعنی ٹب لایا گیا جس میں پانی تھا۔ وہ مغصب اتنا چھوٹا تھا کہ آپ اس میں اپنی ہتھیلی نہیں پھیلا سکتے تھے۔ پھر تمام لوگوں نے اس سے وضو کر لیا۔ ہم نے پوچھا تم لوگ کتنے تھے؟ انہوں نے کہا 80 سے زیادہ تھے۔ چلیے اس حدیث کی تخریج اور شرح صحیح بخاری صفحہ 169 میں گزر چکی ہے، وہاں مطالعہ فرمائیں۔ چلیے اب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ہر قسم کے مادے کی برتن میں وضو کرنے کا جواز، یعنی برتن جس قسم کے بھی بنے ہوئے ہوں، مٹی، کانچ
یا پھر لکڑی یا پتھر جس سے بھی بنے ہوئے ہیں، تو ہر قسم کے پتھروں سے وضو کرنا بالکل جائز ہے۔ امام بخاری نے اس باب کے عنوان سے یہ بتایا ہے کہ ہر قسم کے مادے کی برتن سے وضو کرنا جائز ہے، خواہ وہ برتن پتھر کا ہو یا لکڑی کا ہو یا مٹی کا یا تانبے اور پیتل کا ہو۔ اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ مغصب پتھر کا تھا جس کے پانی سے آپ نے وضو کیا تھا، اور بعض احادیث میں یہ تصریح بھی ہے کہ آپ نے پیتل کے برتن سے پانی لے کر وضو فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ہم نے آپ کے لیے پیتل کے تش میں پانی نکالا، یعنی برتن میں پانی نکالا تو آپ نے اس سے وضو کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیتل کے ایک تشت سے پانی لے کر غسل کرتے تھے۔ تو بہرحال اس حدیث میں چونکہ پتھر کا ذکر ہے تو بتا رہے ہیں کہ پتھر خاص نہیں ہے، برتن کسی بھی چیز کا، کسی بھی مادے کا بنا ہوا ہو، چاہے مٹی کا ہو، لکڑی کا ہو یا شیشے کا ہو یا پھر کوئی اور چیز کا ہو، پیتل تانبا جیسے کہہ رہے ہیں، تو ہر قسم کے مادے سے بنا ہوا برتن وضو کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، تو اس کا استعمال بھی جائز ہے اور اس سے وضو بھی ادا ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم یہاں پر اپنے درس کو روکتے ہیں۔ تقریباً ہم یہ جلد اول 629 صفحہ تک ہم آج یہاں ریکارڈ کیے ہیں۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم یہاں پر پڑھے ہیں، سیکھے ہیں، سنے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو عملی جامہ پہناتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس حدیث کے اور ان احادیث مبارکہ کی برکت سے اور اس ریکارڈنگ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور پر سرزمین حیدرآباد کے مسلمانوں پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، اور جو خاص طور پر بارش کی وجہ سے جو نقصان ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نعم البدل عطا فرمائے، اور ہر طرح کے مسلمانوں کی جانوں، مالوں اور عزت و آبروں کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اس احادیث کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سب پر رحم و کرم کی بارش نازل فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔